حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی دلی میں تازی بارش ہوئی تھی. ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہوں اللہ 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 اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی. بابا مست ہو کے جا رہا اللہ اللہ کرتا جا رہا. ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی, ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا. بابا اپنی مستی میں جا رہا تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی. پرواہ نہیں, بزرگ گزر رہے. وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا, اس نے آ کے تھپڑ مارا. کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے, تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک. بابا نے نظر اٹھائی, کا بیٹے میں نے دیکھا نہیں, چل اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے بدلہ لے لیا. بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ چپ کر کے گزر گئے. ٹھنڈ کا موسم تھا, بارش تازہ ہوئی تھی, حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا. اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ, پیالہ پکڑا, دوڑ کے آگے بڑھا. بزرگ آ گئے, آئیے بیٹھیے. دودھ کا گرم گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا. بابا جی نے دودھ پیا, پھر نظر جھکی, پھر رنگ بدلا. کہنے لگے مالک تو کتنا بے نیاز ہے, کہیں تھپڑ مرواتا ہے کہیں دودھ پلاتا ہے. تیری بے نیازی ہے نا, ادھر تھپڑ مروایا یہاں دودھ پلایا, تو ہی جانتا ہے تیرے رنگ کیا ہے. ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا, دوڑے آئے پیچھے سے لوگ, شور ہوا. بابے کو دبوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا. کہا تو اللہ کا بندہ ہے, اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے. ہوا کیا؟ کہا تو نے بد دعا دی ہے. کہا نہیں دی, بات بتاؤ. کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے, چھت پہ چڑھا ہے, پیر پھسلا ہے, گردن کے بل گرا ہے, منکا ٹوٹ گیا, مر گیا ہے, تو نے بد دعا دی ہے. بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا, بھلا ہو کہہ کے گزرا ہوں, میں نے نہیں بد دعا دی. کہ تو نے دی ہے تبھی تو مر گیا. کہا نہیں دی. کہا بابا تو بزرگ آدمی ہے, سچ بول. تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو. پھر میں آ رہا تھا, میرے پیروں سے مٹی اڑی, اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی, اسے برا لگا, اس نے مجھے مارا. جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا. جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور ہے مدینہ. اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا. اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا تو اس نے اسے مار دیا ہے, میری تو غلطی کوئی نہیں. یاروں کا جھگڑا ہے, یہ تو دوستوں کا جھگڑا ہے, یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے, کوئی غلطی نہیں میری, کوئی غلطی نہیں. خش جنہ قدر نہیں میرا, اے میرے صاحب نو وڈیاں, میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا, میں گلیاں دا روڑا کوڑا, میں نو محل چڑھایا ہے سائیاں, میں نو محل چڑھایا ہے سائیاں. فرمایا اس نے مجھے لوارث سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے, میرا کو پوچھے گا ہی نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے ابھی میں تو تیرے ہوتے ہوئے کافر کو سزا نہیں دیتا کہ تو موجود ہے. یاد رکھیں حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ایک جوان تھا, مسجد میں آیا, لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ. کسی نے توجہ نہ کی. اس نے کہا میں رب بتانے والا ہوں, میری طرف دیکھو تو صحیح. کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا. پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو. نمازیوں سے کہا, اہل علاقہ سے کہا, انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں. مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا. جب فوت ہو گیا نا, لوگوں کا مزاج ہے, بیمار کو دوائی نہیں دیتے, جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے. جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا, جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے. اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا. حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو, کوئی لاوارث فوت ہو گیا, کفن دینا. چندہ کٹھا ہوا, کفن خریدا, جنازہ پڑا. عشاء کے بعد دفن کر کے آئے. فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے, تڑپنے لگے, دور دور تک آوازیں پھیل گئی. دنیا دوڑی آئی, کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے, اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے. تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی, تم نے دی نہیں. اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی, تم نے کی نہیں. اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا, سنبھال کے رکھو اپنا کفن, میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا. سنبھال کے رکھو, یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے؟
یاد رکھیں جو وارث والے ہیں، وارث والے ان کا رنگ اور ہے، جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے. اپنی زندگی لوارثوں کی طرح نہیں گزارے، تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو تھوڑا سا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے آپ کو، اپنی نسبت کو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں. 1 انچ کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی. ایک کونا مکان کا، آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گری ہوئی ہوتی تھی. ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندوؤں کا گھر تھا. اب مستری صاحب رات کو آئے، ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا. کہا 1-2 صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں، تو رات کو ہی ہو جائے. کہنے لگا جی نہیں، میری مجبوری ہے، مزدور کہاں سے لاؤں گا، بڑے معاملات ہیں، سویرے شروع ہوگی. اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے، باقی سارے لوگ، سب کو جمع کیا گیا، چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے. کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے، تو اس طرح کرو کہ 2-3 بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے. ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی، کھڑا ہونا بھی مشکل تھا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی حجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے. اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے. کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہ حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی. 2 منٹ خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں، جاؤ سو جاؤ سارے جا کے، کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، کوئی حاجت نہیں، پہنچ جاؤ. کہا حضور مہربانی کرے، وہ طے ہونے لگا تھا. فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے، جاؤ تمہیں کہا نا آرام کرو. لوگ سو گئے. صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی، تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، مسجد کی سیڑھیوں پہ. سب لوگوں کی توجہ ہو گئی. کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان کریں. لوگوں کی توجہ. اعلیٰ فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر، تھوڑی دیر کے، اچھی طرح سوچ لے، جذباتی فیصلہ نہ کر کہ تو آ رہا ہے. یہ کہہ کے جب 2 سیڑھیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے. کہنے لگا اب ایسے تو نہ کرو، رونے لگا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے کلمہ پڑھایا، کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی، تشریف لے گئے. گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے. کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے. کہنے لگا دیوار گر گئی، آدھی رات کے وقت، آدھی رات تک انتظار کرتا رہا، پہرے دار کوئی نہیں، تو 2 تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کی جانب بڑھا، میں نے کہا آج گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا. کہتا ہے جب میں قریب آیا تو 2 شیر کھڑے تھے، اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے، ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے. فرماتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے، میں پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا، سحری کا وقت ہو گیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے. اب میں ڈر کے بھاگا. کہتے ہیں فاضل بریلوی نے اپنی کھڑکی سے منہ باہر نکالا. کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا، مجھے تو لاوارث سمجھتا ہے، لاوارث ہوں میں، اور کتنا تجربہ کرے گا، بس کر مان جا. میں نے کہا حضور یہ کون ہے، مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے. تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے، ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں. ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے، ابھی تو غوث اعظم کی بھیجی ہوئی مدد ہے. مولا علی ابھی پیچھے ہیں، 2 جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں، وہ تو ابھی پیچھے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں. او بھائی آج رواج ہو گیا، رواج. میں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا، لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت، سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے. او خدا کے بندو یاد رکھو نسبت ہے بڑی چیز، جانے تگو دو میں. اگر کسی کو نسبت میسر آ گئی نا، نسبت، خالی دامن ہی مل گیا، تیرے ہاتھ میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا. خالی دامن ہی تجھے کسی کا میسر آ گیا تو بچ گیا. اپنی نسبتوں کی حفاظت کریں، ان کو مضبوط کریں، ان پر محنت کریں، ان پر توجہ رکھیں. یہ نسبت جو ہوتی ہے نا، نسبت، یہ دیکھیں نا ایک گتا ہے، عام کتاب کو لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی رکھ دو، اس کی کوئی قدر نہیں. لیکن جو گتا قرآن مجید کو لگ گیا ہے اس کو بغیر وضو چھونا جائز ہے. ایک پٹھے پہ اینٹ بنی ہے، جو باتھ روم میں لگ گئی وہاں بغیر جوتے کے جایا نہیں جا سکتا، اور جو مسجد میں لگ گئی
وہاں جوتے پہن کے جایا نہیں جا سکتا. یہ نسبت ہے بڑی چیز. اگر میسر آئے نصیب ہو اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھا کریں, اس کی جولانی کا مظاہرہ کیا کریں. اس نسبت میں روز توانائی آنی چاہیے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں تجربے کی. ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا نسبت کے خلاف, ہماری نسبت اس سے زیادہ مضبوط ہوئی. ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا جی آپ کو کیا ملا, آپ کو کیا ملا, تو ہم نے اتنا کہا یار جیسے جیسے تو کہتا جاتا ہے ہماری تو نسبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, ہمارا تو مزاج بدلتا جاتا ہے. روز ایک نیا پردہ کھلتا ہے, روز ایک نیا رنگ واضح ہوتا ہے, روز ایک نئی توانائی. ابھی تھوڑے دن کی بات ہے, ایک مولانا شرف الدین صاحب ہے, مفتی صاحب, میرے حضرت صاحب کے مرید ہوئے. مفتی تھے, عالم آدمی تھے, سرکار تاج الشریعہ, ہمارے شیخ سے بیعت کی. اب ہمارے حضرت صاحب کا اس وقت حال وہی ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب فوجوں کی فوجیں لوگ آتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے صرف خالی مرید ہونے والے بار سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں کہ صرف بیعت اتنا کہہ دیں ہم نے قبول کیا. اس عالم میں جہاں حضرت صاحب کا اعلان ہو جائے کہ تشریف لا رہے ہیں, وہاں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے اور ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے رہتے ہیں. یہ کیفیت ہم نے دیکھی. وہ دور گزر گیا. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ایک میں ہوتا تھا, ایک تو ہوتا تھا, اور تیسری تنہائی ہوتی تھی. وہ دور بیت جاتا ہے, وہ لمحے کسی کسی کو نصیب آتے ہیں. حضرت کا وہ مولانا شرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہوا, تو مرید ہوا مجمع میں, رسی حضرت پھینکتے ہیں یا چادر پھینکتے ہیں تو پکڑ کے مرید ہوا, تو ساتھ ساتھ اور چادریں باندھی تھی, لوگوں نے پکڑی ہوئی تھی. ایک مولانا, میں جب بیعت ہو کے آیا ان کو بتایا تو مجھے کہنے لگے یار تو ایسی جگہ مرید ہو گیا جو تیری بات بھی نہ سن سکیں, جن کو تو دکھڑا بھی نہ سنا سکے, جو مصروف ہی بڑے رہتے ہیں, کہاں مرید ہو گیا تو. ایسے پیر کا بیعت ہوتا جہاں تو جاتا وہ تیرے پاس آتے, گفتگو ہوتی, بات چیت ہوتی. کہتے جب انہوں نے مجھے بہت زیادہ قائل کیا نا, بہت زیادہ, تو میں نے ارادہ کر لیا. میں نے کہا بات ٹھیک ہے, بیعت کہیں اور ہونا چاہیے تھا. کہتے میں عشاء کے بعد سویا تو حضرت صاحب مجھے خواب میں ملے, خواب میں, اور فرمانے لگے مولانا جب آپ مرید ہوئے تھے تو آپ اس جانب بیٹھے تھے, اس کونے میں آپ تھے, اتنے لوگ آپ سے پہلے تھے, اس حال میں آپ مرید ہوئے تھے, اور جہاں تک بات چیت کرنے کی بات ہے تو آپ نے جو دل میں سوچا تھا وہ میں نے آ کے آپ کو بتا دیا ہے. پھر بھی بڑی ضرورت ہو تو میرے صاحبزادے کا نمبر لے لیں اور فون کر لیا کریں, بات ہو جایا کرے گی. کہتے ہیں یہ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی. میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہوں کہ نمبر تو ملا نہیں. ایک انجینئر صاحب میرے محلے میں رہتے تھے, فرماتے ہیں وہ شام کو میرے پاس آئے اور کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ حضرت مفتی اختر رضا صاحب سے مرید ہو گئے. میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگے میں ان کے مدرسے میں کام کر کے آئے ہوں, میرے پاس ان کے بیٹے کا نمبر ہے, چاہیے آپ کو؟ نمبر ہے چاہیے. کہتے ہیں نمبر مجھے وہ شام کو گھر آ کے دے گئے. اب جب میں آستانہ نور پہ بریلی شریف ملنے کے لیے حاضر ہوا تو میرے دل میں خیال آیا, جب میں اندر گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا حضور خواب جو آئی تھی اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے, آپ ملے جو تھے تو صاحب نمبر بھی دے ہی جاتے. میرے دل میں خیال آیا تو السلام علیکم کے بعد حضرت کہنے لگے مولانا مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی, آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی, مجھے تو کوئی جلدی نہیں تھی, آپ کا دروازہ بجنے لگا تھا, مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی لوٹنے کی. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, اور مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. بس لوگوں یہ یاد رکھو اور اس پہ عمل کرو, اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں. ہمارا تو جیسے دن کا اجالا چمکتا ہے نا, چمکتا ہے دل کا اجالا, جیسے نیا دن چڑھتا ہے ہمارے لیے تو ایک نئی روشنی لے کے آتا ہے. اپنے آپ کو بیدار رکھیں. سورج اگر باہر پورا نکل آئے نا تو جو آدمی آنکھیں زور سے بند کر لے اسے کوئی شے نظر نہیں آتی. پورا سورج نکلا ہوا بھی ہو, سورج اسے نظر آئے گا جس کی اپنی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی. تو آنکھیں نہیں کھول رہے, تو آنکھیں نہیں کھول رہے, آنکھیں, یہ شکوہ آنکھیں نہ کھولنے کا ہے, آنکھیں نہیں کھول رہے تو سورج کیسے نظر آئے گا. بات ذرا سخت ہے پر چلو آپ میرے عزیز ہیں, کر جاتا ہوں. ملا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر سراجم منیرہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا الو اگر آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر نہیں آتی. آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر, تو آنکھیں تو کھولنا, آنکھیں کھول. یہاں میں اپنے کمرے میں یوں پردہ آگے کر کے لائٹ بند کر کے باہر شور مچاؤں, سورج کوئی نہیں, سورج کوئی نہیں, تو مجھے کوئی بندہ کہے گا پاگل, اس طرح کر, باہر نکل,
ادھر آ تجھے دکھاؤں سورج ہے کہ نہیں، تیری تو اپنی آنکھیں بند ہے۔ اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اندر کی آنکھیں کھول، اندر اتنا اندھیرا ہے تو باہر کیسے نظر آئے گا؟ تو لوگ آنکھ ہی نہیں کھولتے، دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں۔ نسبت کو مضبوط کریں۔ رب تو فرماتا ہے حبیب تو موجود ہے تو میں کافر کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ اب یہاں خالص نسبت کا بیان ہے، خالص، یہ نہیں فرمایا کہ حبیب ان کے عمل اچھے ہیں تو میں عذاب نہیں دیتا، یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں خانہ کعبہ ہے تو میں عذاب نہیں دیتا، نسبت کی بات فرمائی، نسبت کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں روز طواف ہوتا ہے تو عذاب نہیں دیتا، یہاں تلاوت ہوتی ہے تو فرمایا حبیب تو ہے اس لیے میں انہیں عذاب۔ مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے نہیں آیا کہ وہاں میرے مصطفیٰ کا گنبد خضرا ہے۔ کوئی فصل وہ بیجتے نہیں، کوئی فصل بوتے نہیں، وہ کوئی فصل بھی، لیکن دنیا کی ہر شے آپ کو مدینے میں ملتی ہے۔ جو سب سے اچھا پھل کھانا چاہے اسے مدینے میں جا کے ملتا ہے، اس لیے کہ وہاں گنبد خضرا کی ہریالی موجود ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے اس لیے کہ گنبد خضرا جو موجود ہے۔ تو بھائی یہ نسبتوں کی بار ہے، نسبتوں کی۔ پرانی امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا سویرے، میرے حبیب نے دعا فرمائی مولا یہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا۔ تو میرے بھائی سن لو اور یاد رکھ لو، لاکھوں پاپ بھی لوگ کر کے آئیں، سویرے منہ دھو کے نکل آئیں تو عرش کا مالک رسوا نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے تو میرے دامن میں چھپ جا، اندر جا کے جہاں گناہ کیا ہے وہاں جا کے دل سے سچی توبہ کر لے، میں قیامت میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تو نے گناہ کیا ہے۔ تو برکت کس کی ہے؟ رسول پاک کی۔ یہ برکت کس کی ہے؟ حبیب دو عالم کی صلی اللہ۔ غلامی کا رشتہ مضبوط کریں، غلامی کا وارث والے بنے، لوارث نہ بنے۔ لوارثوں جیسی زندگی نہ گزارے، جہاں مرضی چلے گئے، جہاں مرضی چھٹیاں کار ہے، جتنے مرضی ٹائم بتا ہے، جو مرضی طبیعت میں آیا کرتے پھرے، پتہ ہی کوئی نہیں، حال ہی کوئی نہیں، یہ کوئی کیفیت نہیں ہے کوئی بھی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک پیر بھائی پوچھ رہا تھا حضرت صاحب کا حال کیا ہے، میں نے آج کے بعد اس نے تجھ سے پوچھا تو بالکل نہ بتانا۔ وہ کیسا بیٹا ہے، وہ کیسا بیٹا ہے جو پڑوسیوں سے دائیں بائیں لوگوں سے حال پوچھتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اسے خبر ہی نہیں، اسے تو لمحے لمحے کی خبر ہونی چاہیے، اسے تو منٹ منٹ کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس نے کس طرح کی نسبت رکھی ہوئی ہے جس کو ہم سایوں سے پوچھنے پڑتا ہے ذرا پتہ کر کے بتانا حال کیا ہے۔ تو کدھر تھا بھائی، اتنی دیر ہو گئی، تو نے حال بھی کسی اور سے پتہ کرانا ہے۔ میں نے کہا اس کو کہنا آج کے بعد حال پوچھنا ہوا تو خط لکھے، میں بھی جواب لکھ دوں گا، بات ختم ہو گئی۔ جب دور دور جو رہنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس طرح نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو پھر کیوں اتنے حجابوں میں ملے؟ اور اس نے کہا تھا اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ ایسا کام نہ کریں کہ وہ انداز ہی بدل جائے، اپنے آپ کو اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نسبتوں کی مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سمجھ جائیں اس بات کو کہ اصل بات ہے کیا، اور اصل کی مضبوطی کتنی ضروری ہے، اصل تک پہنچنا کتنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اماں جب ناراض ہوتی ہے نا، جب اماں ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے بس نکل جاتا، فٹافٹ نکل جاتا، دوڑ جا، کوئی تعلق نہیں۔ ابا بھی کہتا ہے آج آیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، حال ہی کوئی نہیں۔ اور وہی بیٹا جا کے 2 منٹ پیروں میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے اماں تجھے پتہ ہی نہیں میں کتنی ٹینشن میں تھا۔ تو وہی اماں باہر نکل کے پہلے بڑھ کے مار رہی ہوتی ہے حد کر دوں گی، پھر وہی اماں کہتی ہے بڑا پریشان ہے بیچارہ۔ یہ کیفیت ہے، اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں، احکامات پہ عمل کریں، محبوب کی غلامی تگڑی کریں۔ یہ جو سستیاں ہیں، کوتاہیاں، ان کو دور کریں۔ زندگی کا لطف آتا ہی تب ہے جب آپ پورے طور پر اپنے آپ کو چاق و چوبند کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا کر لیا، تھوڑا چھوڑ دیا، 1 پڑھ لی، 3 رہ گئیں، 3 پڑھ لیں، 2 رہ گئیں، یہ لطف نہیں ہے، یہ ذائقہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور پورا مضبوط کریں، پوری اپنے اندر جو ہے وہ جولانی نسبت کی پیدا کریں۔ بس یہ دعا کریں اللہ جب تک زندہ رکھے غلامی میں رکھے، اور مارے تو غلاموں جیسی موت عطا فرمائے۔ مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس نا ایک بوڑھی اماں اپنا بیٹا چھوڑ گئی، تو حضرت صاحب نے کو 2 4 5 مہینے رکھا، تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ بھائی تو بیوہ ہے، بیٹا تیرا یتیم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو، یہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سارے نہیں بھائی پڑھنے والے ہوتے، اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں، کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں،
सनद भी उनके पास होती है, नाराज ना हो जाना, ये तो सब अच्छे लोग हैं, सनद होती है पर पता पुता कोई नहीं होता। ये आला हजरत ने लिखी है बात। सनद होती है, पूरी डिग्री होती है, उस पर कई लोगों के साइन भी होते। तो बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो मदारस में कहते हैं मैं फाजल फलां हूँ, लेकिन कोई शय पास, तो मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी को कहने लगे तेरा बेटा कुंद देना है, पढ़ना पढ़ाना इसने कुछ भी नहीं, तो यतीम बच्चा है, कल को तू कहेगी कि मेरे बेटे ने वक्त ज़ाया किया तो वापस ले जा। बूढ़ी अम्मा रोने लग गई, कहने लगी मैं पढ़ाने तो नहीं लाई थी, मैं तो आपको रब का वली समझती हूँ, मैं तो नौकरी कराने लाई थी, नौकरी। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हुजूर की बारगाह में दे गई थी, तो हुजूर की बारगाह में ये नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह पढ़ा दें, हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, ये नहीं कहा था हुजूर मुजाहिद बना दें, ये थोड़ी कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसे मुफस्सिर मुहद्दिस मुहक्किक मुफ्ती बना दें। हजरत अनस की अम्मा कह गई थी सोनिया जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगा, ये घर के काम काज करेगा, ड्यूटी करेगा, हुजूर ये आपकी नौकरी करेगा। तो मेरे महबूब ने फिर दुआ कर दी, अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। तुम समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है? जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है, जो उसके नसीब में आता है, वो किसी का नसीब कहां भाई। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने दुआ कर दी बरकत की। मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी, पर लोगों के बाग में साल में एक दफा फल लगता था, मेरे बाग में 2 दफा लगता था। हुजूर ने दुआ कर दी या अल्लाह इसे औलाद दे। फरमाते हैं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरी बेटियां, फरमाते हैं मैं जिंदा हूं और मेरी 100 औलादे मौजूद हैं। परेशान हो गया 100 सुन के कि बच्चे 2 ही अच्छे, 100 औलादे मेरी मौजूद हैं। हजरत अनस बिन मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा, कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूँ, मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूँ कि आप मेहरबानी करें खिदमत कराएं। तो हजरत जी कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं, खिदमत वाला क्या कराऊं। कहने लगी पट्ठे पवा लिया करो जी। हूँ लड़ पेंदे ने, कहने ने बच्चे काम कर दें मदरसे का। हालांकि अब कहाँ बच्चे काम करते हैं, अब तो गुजर गया दौर, अब तो बच्चे काम कराते हैं। अब बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। सही कह रहा हूँ आपको, बच्चे काम कराते हैं, बच्चे कहाँ काम करते। कहने लगी ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को। तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है, तो तू जा ले जा। कहने लगी हाथ बांध के हुजूर मेहरबानी करें रख ले, चारा डालेगा। और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को। रोने लगी, हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता, हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दूं। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हजरत बिलाल हबशी फारग होते ना, तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊं जरा, चले जाते। एक दिन सलमान फारसी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बिलाल कहाँ जाता है। फरमाया जा देख के तो आ। हजरत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहाँ से जाता है ना तो जाके सैयदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देता, बीबी साहबा के काम करने लगता है, घर में जाके स्नैन की ड्यूटी करता है, वहां भी काम यहाँ भी काम। वो चारा डालता रहा, उसने चारा डाला। हजरत मुहद्दिस आज़म की भैंसों को दस्तार फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियां सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, चूंकि पढ़ा ही नहीं था तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हजरत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजा वाला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदलता है ना, वो कहता है जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पड़ा पड़ा है तो है, कोई शय नहीं, तो ये माजरा क्या है। पीछे से उठ के आए तो कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आज़म ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे, माथा भी चूमते थे, और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है,
جائے گا تو نہیں تو رو پڑا, کہنے لگا سونے جائے تو وہ جس کے پلے کچھ ہے ہو, آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں, مجھے کس نے رکھنا ہے, میں نے کہاں جانا ہے, ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا. اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی, پڑھا پڑھایا کچھ نہیں, پر جو مسئلہ اڑ جاتا تھا نا, وہ جو اڑ جاتا تھا نا, وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یکدم اعلیٰ حضرت کا دروازہ کھلا, یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کی زندگی ہے, اسے بھی دیکھ, یکدم دروازہ کھلا تو بوڑھے امام کے پیروں میں جوتا کوئی نہیں, اور اعلیٰ حضرت سر پٹ دوڑے. میں قریب گیا, میں نے کہا حضور میں صدقے جاؤں, کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کسی نے بتایا میرا مرشد کا بیٹا ریلوے اسٹیشن سے گزرنے والا ہے, امجد علی دیر نہ کر یار, کہیں شہزادہ ناراض نہ ہو جائے, میرے مرشد کا بیٹا, میرے شیخ کا پوتا, یار ذرا جلدی کر. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت دوڑے ریلوے اسٹیشن پہ. انہیں اگر فتوے لکھنے آتے تھے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار, تو وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. دوڑے گئے ریلوے اسٹیشن پہ, اور بوڑھے شیخ صدر الشریعہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں نہ چلا جاؤں. کہنے لگے نہ پتر, میں نے بڑا نمک کھایا اس گھر کا, میں نے بڑی نوکری کری ہے, میری اپنی ڈیوٹی ہے, تمہاری تو نہیں نا. میرے شیخ فرماتے ریلوے اسٹیشن پہ حضرت کھڑے ہیں تو ایک مسافر اترتا, اس کے قریب جاتے ادب سے سلام لیتے تو کہتے ماریرا شریف سے تو نہیں کوئی آیا؟ کہتے وہ مسافر گزر جاتا, دوسرا آتا تو پھر قریب جاتے, کہتے وہ اس کے آستانے سے تو نہیں آئے, ادھر سے تو نہیں کوئی آیا. کہتے سارے گزر گئے, جن مسافروں نے اترنا تھا اتر گئے, ٹرین چل پڑی. تو میں نے کہا حضور کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی تھی, شہزادے تو آئے نہیں. کہنے لگے یار اطلاع غلط تھی یا ٹھیک تھی, پر یہاں تک آنے کا مزہ بڑا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت کے دو بیٹے ہیں, حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اور مفتی اعظم عالم اسلام. دونوں شہزادے اتنے بڑے شہزادے تھے کہ دونوں اپنے اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی ہوئے. یہ بھی تو میرے اعلیٰ حضرت ہیں نا, اس کو بھی تو ذرا سمجھو نا. خشکی اور پھر خشکی اور پھر خشکی. ایک دن پیر صاحب نے کہا, نوری میاں صاحب, کہ احمد رضا یار وہ بھینسیں رکھی ہوئی ہیں تو ان کو نا گیدڑ آ کے تنگ کرتے ہیں, تو دو کتے مل جائیں نا کبھی, تو چلو رات کو پہرے داری کریں گے, دو کتے مل جائیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت تو عالم تھے, ان کا کتوں سے کیا لینا دینا. حضرت جی آپ نے کتوں کی بات کرنی تھی تو کسی دنیا دار سے کرتے, دو کتے مل جائیں تو ذرا جانوروں کی دیکھ بھال کریں گے. فرمایا حضور سویرے ہی آ جائیں گے. بھئی آپ کا تو یہ شوگر ہی نہیں, تو آپ کہاں سے لائیں گے. دن چڑھا تو دونوں بیٹوں کے گلے میں رسیاں ڈالی. اعلیٰ حضرت کو صرف آپ فتوے کی روشنی میں دیکھتے ہیں, آپ کو اس شخص کے درد کا نہیں پتا, اس کے ذائقے کا نہیں پتا, وہ کس سٹیج کا آدمی ہے, سٹیٹس کیا ہے طریقت میں, شریعت میں, عشق میں. دونوں شہزادوں کے گلوں میں رسیاں اور پکڑا ہوا ہے. تو نوری میاں صاحب کہتے ہیں میں چارپائی پہ بیٹھا تھا تو نیچے بٹھال دیے دونوں بچے. میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا, میں نے کہا مولانا یہ کیا؟ کہنے لگے حضور ڈیوٹی بھی کریں گے اور روٹی بھی نہیں مانگیں گے. جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے او نہ تھی چنگے, مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. کدھر گیا ذوق, کدھر گیا وہ درد. اور پھر جب باری آئی رسول اللہ کے پیار کی, جب باری آئی نبی پاک کی محبت کی, تو پھر فاضل بریلوی کا قد اگر لکھنے میں کمال ہے نا, تو محبوب کے پیار کرنے میں بھی کمال ہے. انہوں نے نا ساری زندگی, یعنی ساری زندگی یہ کہہ کے گزار دی کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ایک سید صاحب تھے, مکان بن رہا تھا اعلیٰ حضرت کا, تو سامنے نا بالکل لائبریری تھی. تو
جب مکان بن رہا ہوتا ہے تو تب سارے مستری مزدور اندر ہی ہوتے ہیں، تو سب کا آنا جانا تھا، سب لوگ آتے جاتے تھے بلا جھجک۔ تو وہ سید صاحب بھی ایک دن آ گئے، سامنے لائبریری میں ملے، پھر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر مکمل ہو گیا، اب عورتیں بھی آ گئیں، تو شاہ جی کو پتہ نہیں تھا۔ وہ پرانا ہی ماحول سمجھ کے نا، مولانا ظفر الدین بہاری کہتے ہیں پرانا ہی ماحول سمجھ کے تو اندر آ گئے، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے سامنے گھر کی عورتیں دیکھی تو شاہ جی معذرت 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 کرتے پریشان ہو گئے، اور پھر جب دوبارہ پلٹنے لگے تو اعلیٰ حضرت دوڑ کے گئے، ہاتھ چومے، کہنے لگے شاہ جی آپ کو تو پتہ نہیں تھا، اور آپ مہربانی کریں یہ معذرت والا لفظ واپس لیں، یہ میرے گھر کی عورتیں نہیں، یہ تو سیدوں کی باندیاں ہیں، یہ تو نوکرانیاں ہیں، تو آپ مہربانی کریں، یہ انداز آپ کا جو ہے یہ درست نہیں، آپ مہربانی فرمائیں اندر آئیں۔ اور پھر سارے خاندان کو لے کے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور کہنے لگے شاہ جی کو غلطی لگ گئی، انہوں نے ہم سے معذرت کی، اب ہم سارے مل کے ان سے معذرت کریں گے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا خاندان۔ یار تھوڑا بہت دو چار لفظ جس بندے کو آ جائے نا، دو چار لفظ، میں ذاتی طور پہ نا آپ کو پتہ ہے میں تو نعت خانوں سے تو ہماری بنتی نہیں، بہت سارے نعت خان تو ہمیں ویسے ہی نہیں، میں کہتا ہوں نعت آنے دے جانے کا نام نہیں، نعت تو کلام کا نام ہے، کسی بزرگ کی بات پڑھو، کچھ مطلب اس میں کچھ ذوق ہو، کوئی درد ہو، یہ کیا بات ہوئی جو آج کل کام شروع ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہم نعت خان کی بھی عزت کرتے ہیں، میں جس نعت خان سے نعت سنتا ہوں میں دل کی قلب کی گہرائی سے اس کا حیا کرتا ہوں، میں اکرام کرتا ہوں، اللہ جانتا ہوں، میں اعزاز دیتا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جب بولتا ہے نا تو مجھے مدینے والے کی یاد آتی ہے، یہ نبی کریم کی یاد دلاتا ہے، تو اس کا اعزاز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم سے محبت کی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کی، انہوں نے اپنے ذوق کو کبھی پھیکا نہیں پڑنے دیا، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار۔ تھوڑے دو چار لفظ میری طرح کسی شخص کو آ جائیں تو وہ ادب اداب کے دائروں سے نکل جاتا ہے، وہ ہر چیز کو کیلو کال کے ذائقے میں رکھتا ہے، اس لیے ملا رومی فرمایا کرتے تھے سیٹھ آدمی ہونا جیب میں پیسے ہوں تو اس کا پیر کوئی نہیں ہوتا، اگر کوئی عہدہ مل جائے، بندہ کسی درجے پہ پہنچ جائے تو اس بندے کا بھی مرشد ہے، اور اگر چار لفظ پڑھ جائے تو اکثر میری طرح کے بندے خلیفے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے، ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ، میری طرح کے لوگ نا خلیفے ہوتے ہیں، بتاتے ہیں 14 جگہ کا خلیفہ ہوں تو سوال یہ ہے کہ غلام کس کا ہے، میری خلافتیں، او خدا کے بندے غلامی اصل چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا لوگوں سے پوچھتے، جب کوئی مدینے سے آتا، مکے سے آتا، حج کر کے آتا تو پوچھتے مدینے گئے تھے؟ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے کان میں آ کے کہا حضور وہ موچی حج کر کے آیا، پکی بات ہے حضور؟ ہاں۔ فرمایا چلو چلیں۔ حضرت جی وہ لکھنا نہیں؟ تو میں آ کے دیکھتے ہیں۔ حضرت مہمان اوے آ کے دیکھتے ہیں، کہتے دوڑنے لگے، وہ جوتے گانٹ رہا تھا، جا کے پوچھا حج کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ مدینہ شریف گئے تھے؟ وہ جس بندے کے پاس لوگ تاریخیں لینے جائیں تو ٹائم نہ ملے، بھائی آج مدینے گئے تھے؟ کہنے لگا جی بڑا کرم کیا سرکار نے، میں تو 1.5 مہینہ رہ کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں جبہ کہیں، پگڑی کہیں، قلم کہیں، شاگرد کہیں، مرید کہیں، اور اندر نہیں، حجرے کے اندر چھپ کے کسی کی تعظیم نہیں، چوک میں موچی جوتے گانٹنے والا دنیا دیکھ رہی ہے، اعلیٰ حضرت جھکے اور موچی کے پیر چومنے شروع کر دیے، لوگ پکڑ دیں حضور یہ کیا، وہ بھی پیر، کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ وہ قدم ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کے در دولت سے ہو کے آئے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، یہ ذائقہ، یہ درد، تو اعلیٰ حضرت نے نا ذوق والی زندگی گزاری، ادب والی زندگی گزاری، پریم والا وقت گزارا، عشق والا وقت گزارا۔ حضرت بلال حبشی کبھی سپاہ سالار بنے تھے کسی جنگ میں، کسی صوبے کے گورنر بنے ہوں؟ بولو تو صحیح یار، ان کا تعارف کیا تھا؟ نبی کریم کے غلام، حضور کے نا جو ذاتی معاملات تھے نا، 20 انصاری نوجوان تھے جو ہر وقت نبی پاک کے پاس کھڑے رہتے تھے کہ حضور کو حکم کریں، 20، اور 34 سے لے کر 40 تک غلام ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے۔ حضرت بلال حضور کے ذاتی معاملات کی خدمت کرتے تھے، کوئی ایسی وہ جو
تبلیغ کی یا دعوت کی یا جنگ کی یا جہاد کی کوئی ڈیوٹی نہیں وہ کرتے، ذاتی خدمت سرکار کی۔ حضرت عمر فاروق وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی بندے کو خاطر میں نہیں لائے وہ، لیکن جب حضرت بلال آتے تھے نا تو جناب عمر اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، کرسی چھوڑتے تھے اور پھر ایک نعرہ لگاتے تھے، کہتے تھے یا بلال انت سیدنا، بلال تو ہمارا سردار ہے یار، تو ہمارا، یعنی عشق کا ذوق پورا کرنا انہیں بھی آتا تھا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے، میری رائے ہے، اور جو میرا حکم ماننے والے ہیں ان کے لیے میرا حکم ہے کہ ذوق نہ کبھی بھی خراب کرنا، کبھی بھی نہ ذوق نہ خراب کرنا، اپنا لطف۔ میں نے کئی دفعہ، میں پہلی دفعہ مدینہ شریف حاضر ہوا تو ایک بابا جی میرے آگے آگے تھے تو ان کو نا دھکے مار رہا تھا، وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، اللہ خیر فرمائے، اپنی اپنی ڈیوٹیاں نا، ان کی بھی ایک ڈیوٹی ہے نا جی، تو وہ دھکے مار رہا تھا تو بابا اسے کہہ رہا تھا تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے، انہیں پھر دھکا ماریا تو پھر ان کہا تیری خیر ہوئے پہرے دارا۔ میں نے، وہ بالکل ان پڑھ بابا جی تھے پر مجھے انہوں نے بہت بڑی بات سمجھا دی، میں نے ان سے بڑا سیکھا، منبر پہ ذکر کر رہا ہوں۔ وہ تیسری دفعہ پھر دھکا مارا، تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی۔ تو بابا جی باہر نکل آئے تو میں بھی پیچھے نکل آیا، تو میں نے کہا بابا جی یہاں کچھ انہوں نے بنگلہ دیشی اور ہندوستانی بھی رکھے ہوئے ہیں پر یہ تو عربی تھا خالص، انہوں کدوں تہاڈی بھی سمجھ آؤندی سی، تسی پنجابی دا شعر سنائی جا رہے ہو۔ کہندے پتر مینوں بھی پتہ ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی، پر میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا، مینوں پتہ ہے انہوں کا او یار اسی رانجھا بھی تے راضی کرنا ہے کہ نہیں، کہ ساری زندگی کیلو کال کے جھگڑے میں پڑے رہنا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ، اور ایک جگہ پہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان دے دی وعدہ دیدار پر، ہم نے جان دے دی، خالی اس نے وعدہ کیا تھا کہ آؤں گا، آیا نہیں تھا پر جان ہم نے پہلے دے دی۔ تو اس لیے نا ذوق، شوق، پیار، وارفتگی، محبت اساتذہ کے لیے، بزرگوں کے لیے، علماء کے لیے، مشائخ کے لیے، بڑوں کے لیے نہ ذوق نہ کبھی خراب ہونے پائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور کچھ دعائیں میں نے دے دی ہیں، کچھ اللہ جانتا ہے میرے دل میں ہیں، وہ میں دیتا رہتا ہوں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے۔ اتنی بھی سختی ہوتی ہے، کیا کبھی کسی کے گھر کی روشنی چھین کر بھی اپنے گھر میں اجالا ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگ سخت گیر سے سخت گیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جس ملک کے اندر زکوٰۃ کے فنڈ میں بھی کرپشن ہونے لگے، جو خالصتاً غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا حق ہے، وہ بھی جب کھایا جانے لگے، اور لوگ کہیں کہ میں زہر بیچ کر اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کروں گا، تو یہ تیری غلط فہمی ہے، یہ تیری بھول ہے۔ یاد رکھیں، جب انسان کے دل میں نرمی کے جذبات ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی اس کے اوپر رحمت فرماتا ہے۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو حضور بچوں کے ساتھ پیار کر رہے تھے۔ بڑا مصروف وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مصروفیت ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ ایک لمحہ بھی محبوب پاک کے پاس ایسا نہیں جس میں حضور علیہ السلام کچھ دیر کے لیے آرام کریں، لیکن ان لمحات میں سے بھی وقت نکال کر حضور بچوں سے پیار کرتے۔ ہمارے ہاں تو یہ فیشن بنتا جا رہا ہے نا اب، کہ بھئی یہ تو مزاج کے خلاف ہے کہ میں دفتر میں تھا، میں خانقاہ میں تھا، اور بچہ پاس آ گیا تو بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام بچوں سے محبت کر رہے تھے، میں پاس بیٹھا تھا تو میرے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے، میں نے کہہ ہی دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی بچے ہیں، پر میں نے تو کبھی ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں کیا، میرے بھی بچے ہیں، میں نے کبھی انہیں اتنا وقت نہیں دیا، ان کے پاس کبھی اس طرح میں نہیں بیٹھا۔ تو کہتے ہیں میں نے جملے تو کہہ دیے، حضور خاموش ہو گئے اور دیر تک میری طرف دیکھتے رہے، اور پھر میرے محبوب نے دو مختصر جملے کہے اور میرے ذہن کی ساری سوچوں کو ہی بدل دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو بچوں سے پیار نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ اس طرح میں وقت نہیں دیتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی ہے تو بتا پھر میں کیا کروں؟ اگر تیرے دل میں رحمت ہی نہیں، تجھے پیار ہی نہیں آتا، تجھے ترس ہی نہیں آتا،
تو کسی کے حق میں نرم ہوتا ہی نہیں. رویوں کی سختی, انسانوں کی بھیڑ میں انسان ملنا مشکل ہو گیا. وہ جو پیار کی بولی بولے, وہ جو کسی کے دکھ کو اپنا دکھ جانے, اور وہ جو بے لوث کسی کے کام آنا پسند کرے, وہ لوگ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں. بھائی جب تو رحمت کرے گا تو عرش کا مالک تیرے حق میں رحمت کے فیصلے فرمائے گا. اور مومن کی شان قرآن پاک نے یہ بیان کی کہ اشداء علی الکفار, وہ کافر پہ سخت ہوتا ہے. رحماء بینہم, آپس میں تو بڑے رحیم ہوتے ہیں مومن, ان کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے. بخاری شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نیک تھا لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ دیا, پانی نہیں پلایا, کھانا نہیں دیا, بلی مر گئی. فرمایا اس کے باوجود نیکیوں کے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا. ایک فاحشہ عورت ہے, توجہ ہے میری بات پر, ادھر دیکھیے گا ذرا. ایک بہت گناہ کرنے والی بی بی ہے, وہ گزر رہی ہے, کتے کا چھوٹا سا بچہ پیاسا ہے. مدینے والے محبوب علیہ السلام, میں کہتا ہوں اس کی اتنی خوش قسمتی تھوڑی ہے کہ میرے نبی نے اس کا ذکر کر دیا ہے, اس سے بھی بڑی کو خوش قسمتی ہوگی. محبوب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزر رہی تھی تو کنویں کے کنارے سخت گرمی کے موسم میں کتے کا بچہ پیاسا. لوگ یہاں بلا وجہ الجھ جاتے ہیں, کہتے ہیں ساری زندگی انسان گناہ کرے اور کتے کے بچے کو پانی پلائے تو بخشا جائے. او بھائی, مطلب یہ نہیں کہ وہ کتے کا بچہ تھا, مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ نے, اس کے سینے میں اللہ نے رحمت والا دل پیدا فرمایا تھا. اور انسان کی نہیں, وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, رب جب دیکھتا ہے تو وہ دل دیکھتا ہے. تو اس کے سینے میں جو دل تھا وہ رحمت والا تھا, سخت گیر نہیں تھا. کتے کا بچہ پیاسا, کنویں کے کنارے, گرمی بڑی سخت, گزر نہیں جاتے لوگ, اپنا بچہ اسی کے آگے, اور جس کو دکان پہ رکھا ہے اس کو کہا پیسے نہیں لینے, پکڑ سائیکل, لا سودا, جلدی جا, دھوپ ہے. تو پھر کیا ہوا, تو نے میرے سے 8,500 پورا نہیں لینا, اپنا بچہ چھپا کے رکھا ہے. گزر رہی ہے, بچہ دیکھ لیا, کتے کا بچہ پیاسا. لکڑی کے جوتے اس خاتون نے پہنے تھے, اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے 2 حصوں میں کیا, اور پھر اس نے وہ اپنا جوتا لکڑی کا کنویں کے اندر لٹکایا, اور پانی نکال کے تو یوں کر کے جب وہ بچے کے منہ میں اڈیل رہی تھی تو عرش کا مالک راضی ہو رہا تھا, اس کو پیدا کرنے والا رب راضی ہو رہا تھا. اور میرے حبیب فرماتے ہیں چند قطرے اس بی بی نے اس کے منہ میں پانی کے کیا اڈیلے, خدا کی رحمت کو جوش آیا. فرمایا فرشتوں اس کے گناہ والی لسٹ ساری پھاڑ دو, میں نے اسے جنت دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے. پر اگر تو سخت گیر ہو جائے, دیکھیں نا, جس قوم کا روزانہ کی کوئی نہ کوئی خبر زیادتی کی لگ جائے, کیا بیٹیاں برابر نہیں ہوتی, کیا بہنیں برابر نہیں ہوتی؟ جہاں روز کوئی نہ کوئی خبر قتل کی لگ جائے, قتل ہی کر دیا, مار ہی ڈالا کسی کو, جہاں روز کرپشن کے کیس سامنے آئیں, غریبوں کا مال کھا کے بھی لوگ بڑے تسلی سے وقت گزاریں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے نے یہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ ہماری بقا کس چیز میں, ہمارا فائدہ کس چیز میں. نرمی پیدا کریں بھائی. اگر طبیعت میں نرمی نہیں ہے, کسی پہ ترس ہی نہیں آتا, اس قدر زیادہ خود غرضی ہو گئی ہے کہ اپنے سوا کوئی شے دکھائی نہیں دیتی. یاد رکھیں, جو چاہتا ہے میرے بچے سکھی رہیں وہ غریبوں کے بچوں سے پیار کرے, جو چاہتا ہے میرے گھر کے اندر روشنی رہے وہ کسی غریب کے گھر میں روشنی جلانے کی کوشش کرے, جو چاہتا ہے میرے لیے لوگ رحمت اور کرم کے جذبات رکھیں وہ دوسروں کے حق میں نرمی اختیار کرے. ہمارے مزاجوں کی سختی, ہماری طبیعتوں کا کوڑا پن, اور ہمارے مزاج کے اندر جو سوائے اپنی ذات کے ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے, اس نے معاشرے کو گھٹن کا شکار کر دیا. اس نے بھائی کا بھی بھائی سے رشتہ لالچ کا بنا دیا. زمانہ کسی سے سلام بھی لیتا ہے تو پہلے سوچتا ہے میرا یہ فائدہ کیا کر سکتا ہے, کہاں کر کے یہ میرے کام آ سکتا ہے. یہ وہ والا معاشرہ نہیں جس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمایا ہے. اس لیے پلٹ کر دیکھیں حضور ہماری کہاں تربیت کر رہے ہیں, ان چیزوں پر غور فرمائیں. نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے, کسی کو روتا دیکھ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا, ایک
मैदान से हम गुजर रहे थे तो साथ ही एक बाग था, वहां बड़ा रश था, लोग बड़े इकट्ठे थे, बहुत सारे लोग जमा थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर पता करो क्या हुआ। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और वापस जाके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक ऊंट पागल हो गया, लोगों को काट रहा है, लोग उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में रस्सा है, किसी के हाथ में नेजा है, काबू नहीं आ रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो मैं चलता हूं। हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पागल हो गया, वो काटता फिर रहा है, आप मेहरबानी करें, वो तकलीफ देगा। फरमाया अबू बकर मुझे जाने दो। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हुजूर जैसे ही खड़े हुए ना, ऊंट हुजूर की तरफ भागा, नबी पाक की तरफ लपका वो। मैं भी डरने लगा, जितने लोग थे परेशान होने लगे, दौड़ा आया ऊंट, हम सब परेशान थे लेकिन महबूब के चेहरे पर बड़ा ही इत्मीनान था। फरमाते ऊंट दौड़ा आया और सीधा आके उसने हुजूर के कदमों पे सजदा किया। और जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं उसने हुजूर के कान में कुछ कहा तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। किसके दुख पर? ओ भाई गौर तो करो, इस बात को समझो तो सही, तू तो जीते जागते हंसते खेलते इंसान के दुख पर परेशान नहीं होता। तू तो मुसलमान पड़ोसी, साथ रहने वाला, पलने वाला, बसने वाला, इसकी जवानी लड़कपन बुढ़ापा तूने आंखों में देखा, तुझे उसके दुख पर परेशानी नहीं होती। अरे एक ऊंट कान में बोला, इस कैफियत को समझ तो सही यार, इस रंग को महसूस तो करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। के कान में कुछ कहा, हुजूर रो पड़े। और फिर महबूब ने फरमाया रस्सी लाओ। मालिक रस्सी लाया तो हुजूर ने उसके नाक में नकेल डाली, उसने खामोशी से डलवा ली। हुजूर ने उसके हाथ में दिया और फरमाया तू कहता है पागल हो गया। वो शिकायत कर रहा है कि हुजूर गर्मी में तप जाता हूं पर पानी का घूंट नहीं देता। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी ताकत से ज्यादा मुझ पर बोझ रखता है। महबूबा मैं तेरे सिवा किसको दुख बताऊं, काम ज्यादा लेता है, चारा कम डालता है। ओ भाई, मेरे महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो मिजाज अता फरमाया वो तो इस तरह का है कि जानवर को भी दुख हो तो महबूब पाक को तकलीफ होती है। सहाबा फरमाते हैं कि दो आदमी घोड़े पे बैठे थे, गौर करना मेरी बात पर, दो आदमी घोड़े पे बैठे, उधर से आ रहा है किधर से जा रहा है, रास्ते में मुलाकात होगी तो घोड़ों पे बैठे आपस में बातें कर रहे हैं, शुरू नहीं कर देते गुफ्तगू लोग। हमारे जमाने में तो कोई बंदा थोड़ा तगड़ा हो, वो कार पे आ रहा हो और जैसे एक दूसरा चौधरी कार पे आ जाए तो सारी सड़क भी ब्लॉक हो जाए तो कहते ने कोई अग बुझानी जे जाके, तो नहीं पता दो चौधरी खलोते ने, इंतजार करो, ठहर जाओ, तुम्हें नहीं पता कि हम सेठ साहब हैं, कल ही तो कार नहीं खरीदी यार, तुम क्या तो रास्ता दे दो, ये कैसे हो सकता है। और मैंने बड़े बड़े अजीब लोग आंखों से देखे, बड़े अजीब लोग शीशा खोल के गाड़ी का कहेंगे ठहर जा, कोई जल्दी है। भाई तू शारा आम पे खड़ा है और तुझे रास्ता खोलना तेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है, लेकिन वो कहता है कि 4 फुट में आप छड़िए, तो तू कैसे कहता है कि रास्ता। ये जो खूबसूरत मिजाज कौमें होती है उनका ये रवैया नहीं होता कि जहां तबीयत चाहे, जहां जिस तरह उसका दिल चाहे वो करे। तो ख्याल करें किस चक्कर में कौम पड़ गई। इसका मतलब ये है कि जिसको मर्जी तकलीफ देते फिरो। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मेरी बरकत से सारी जमीन मस्जिद बना दी है, जहां नमाज पढ़ोगे अल्लाह कबूल फरमा लेगा। लेकिन फरमाया रस्तों में नमाज ना पढ़ना, लोगों ने गुजरना है, रस्तों में शाराए आम पर नमाज की नीयत बांधने की इजाजत नहीं है। तो मेरे अजीज भाई गौर फरमाए, दो आदमी, एक उधर से घोड़ा लेके आ रहा है, किधर से जा रहा है, दोनों जा रहे थे, आपस में ना दोनों ने बातचीत शुरू, करीब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो सरकार रुके, उन दोनों को फरमाया नीचे उतरो भाई घोड़ों से। उतर आए तो 2 जुमले महबूब ने, खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, 2 जुमलों में बात महबूब ने मुकम्मल कर दी। फरमाया जानवरों को सवारियां बनाया करो, कुर्सियां ना बनाया करो, सवारियां बनाया करो, इन्हें कुर्सियां, जब बैठना हो तो नीचे उतरो, किसी कुर्सी पे बैठ के बात करो, ये सवारी के लिए है। इनके ऊपर बोझ उस वक्त बनो जब तुमने सफर करना है, तुम बोझ बन गए। तो जो महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जज्बात रखें कि किसी आदमी ने
जानवर को खड़ा करके सिर्फ सवारी कर ली महबूब तो उसे मना फरमाए। और यहाँ हम जीते जागते लोगों का रास्ता रोकें, एम्बुलेंस को रास्ता न दें, उन गाड़ियों को जो इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुंच रही हैं वो कहें कि साहब रास्ता देना पसंद नहीं कर रहे। तो भाई रहम और करम जिन जज्बात में होता है, जिन सीनों में होता है, उन सीनों को मेरा रब महबूब रखता है, उनको पसंद करता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह तरीकत में, तसव्वुफ में, मंतक में, फलसफे में, हदीस में, तफसीर में हर जगह उम्मत की रहनुमाई करने वाली शख्सियत। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह विसाल कर गए। एक आदमी आपसे बड़ी मोहब्बत करता था, वो कहता मुझे इमाम साहब ख्वाब में मिले। तो मैंने कहा हुजूर इंतकाल के बाद आप पे क्या गुजरी? तो फरमाने लगे मैंने अपने रब को बड़ा ही करीम पाया है, मैंने अपने मालिक को बड़ा ही मेहरबान पाया है, वो बड़ा माफ करने वाला है। तो फरमाने लगे मैंने अर्ज की कि हुजूर आपने दीन की नौकरी बड़ी की, खिदमत बड़ी की, किताबें लिखी, दर्स, तदरीस, वाज, नसीहत, तबलीग, बड़ा कुछ किया, उस सबब से अल्लाह ने आपको माफ किया। तो इमाम गजाली फरमाने लगे नहीं भाई, सबब तो कोई और चीज बनी है। कब वो क्या? तो इमाम साहब फरमाने लगे मैं एक दिन तहरीर लिख रहा था तो अपना कलम मैंने स्याही में डुबोया, गर्मी बड़ी शदीद थी, जब उस कलम को मैं लिखने के लिए उठा रहा था ना तो एक मक्खी आके बैठ गई और वो स्याही चूसने लगी। मेरे दिल में ख्याल आया बेचारी प्यासी है, चलो अच्छे तरीके से चूस लेना, इसकी गर्मी थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो मैं दोबारा से स्याही लगा लूंगा। फरमाते मैंने उसे वो मौका दिया, उसने अच्छे तरीके से उस स्याही को पी लिया, वो तो उड़ गई, बात खत्म हो गई, मैं भूल गया, कभी याद ही नहीं आया। फरमाते हैं जब मेरा हिसाब होने लगा तो मालिक कौनैन ने पूछा गजाली वो जो मक्खी पे रहम किया था तो तेरा उससे क्या लालच था? क्या लालच था? ना तो उसका कोई वोट बैंक था, ना तेरे काम आ सकती थी, ना वो कोई ड्यूटी कर सकती थी, ना तेरी कोई वो तेरी तारीफ कर सकती, उस बेजुबान से क्या लालच था, क्यों मौका दिया? तो इमाम गजाली फरमाने लगे मौला तेरी मखलूक समझ के, अल्लाह तेरी मखलूक समझ के। तो रब करीम ने फरमाया तू मेरी मखलूक पे रहम करे तो मैं तेरे ऊपर रहम ना करूं? खोल दो जन्नत के दरवाजे, मैंने गजाली को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दी। भाई शर्त ये है कि तू देख तो सही, कभी तूने रहम खाया, तूने कभी तवज्जो की है? इतने हमारे दाएं बाएं इतने ज्यादा दुख नहीं जितने ज्यादा हम लोग हैं, इतने दुख नहीं जितने हम हैं। अगर थोड़ा सा गौर कर, आप यकीन करें हमारी गुफ्तगू हमारी जात से शुरू होती है और खत्म भी हमारी जात पर ही होती है। ओ भाई तू सिर्फ अपने आप को सजाने संवारने जो मेरे ज़हन में आया, और ये जो हमारे ताल्लुकात है ना दुनिया में, ये भी हमने अपनी जात के लिए रखे हुए हैं। यहाँ तो सलाम उससे लोग लेते हैं जिससे कोई काम पड़ता है, यहाँ तो 2 4 5 रिश्ते इसलिए रखे हुए हैं कि कभी कोई मुसीबत आ गई तो काम आएंगे। कुछ ताल्लुकात इसलिए तो गरीब को दोस्त भी नहीं मिलता, इसलिए कि उससे किसी को काम क्या पड़ेगा। लोगों ने शनासाई भी उन लोगों से रखी हुई है जिनसे कुछ ना कुछ उनके जाती मुफादात में बस। जब दिल नरम होता है ना, इंसान का दिल नरम होता है, तो वो ये ना समझे कि एक आदमी का दिल नरम हुआ है, वो समझे कि पूरे मुआशरे पे अल्लाह मेहरबान हो गया। दिलों की नरमी मुआशरे में खुशबू पैदा करती है, दिलों की नरमी घर बसाती है, दिलों की नरमी इंसानों का इंसानों से रिश्ता मजबूत करती है, दिलों की नरमी इंसानों को इंसानों से भी जोड़ती है और इंसानों को उनके रब से भी जोड़ देती है। दिल जब नरम होते हैं तो फिर मुआशरे के अंदर प्यार फैलता है, मोहब्बत फैलती है, मुसावात कायम होता है, ताल्लुकात मजबूत होते हैं। इसलिए दिल सहाबा किराम में से अगर किसी का दिल सख्त होता था तो वो नबी पाक की बारगाह में हाजिर होकर दुआ पूछता था। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल सख्त हो गया, तो फरमाया यतीम के सर पे हाथ फेरा कर, दिल को अल्लाह नरमी अता फरमा देगा। एक सहाबी ने अर्ज की हुजूर दिल सख्त हो गया, तो नबी पाक ने फरमाया मौत को याद किया कर, तेरा दिल नरम हो जाएगा। एक ने कहा हुजूर मेरा दिल जंगलूद हो गया, तो महबूब ने फरमाया कुरान पाक की तिलावत किया कर। दिलों का जंग अल्लाह, तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। अगर दिल में सख्ती आ जाए, इंसान सख्त गिर हो जाए, लालच के रिश्ते कायम करने, तो बीमार हो गए। सहाबा इसका इलाज पूछते थे, अर्ज करते थे या रसूल अल्लाह अंदर सख्ती आ गई है, जंगालूद हो गया मिजाज, कोई दुआ तजवीज करें, तो महबूब दुआ बतलाया करते। तो याद रखें जब इंसान इंसानों पे रहम करता है, दाता गंज बख्श अली हजवेरी
رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتا تھا. لوگ اس سے ملنے جاتے تھے. درویش لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی بات ہوتی ہے. وہ نیک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتے تھے، بنی اسرائیل کے ولی تھے. لوگ ملنے جاتے تھے تو رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اوپر چڑھتے تو انہیں دقت ہوتی. ایک دن اس ولی کے دل میں خیال ہے، یا اللہ تو اسے پیدا نہ کرتا تو کیا عرض تھا. رب کریم نے اس وقت کے نبی پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو اسے کہہ دینا تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے. اسے کہہ دینا کہ میں نے اس کا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا ہے. میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے جو بنایا حق اور سچی بنایا ہے. وہ ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بھئی رب فرماتا ہے تیرا نام کاٹ دیا ہے ولیوں کی صف سے اور نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے. بندہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، مقام استغفار اور شکر ادا کر رہا ہے. کہنے لگا حضور آپ نے بات ہی بہت بڑی کر دی ہے، میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں وہ کہاں، اس نے کہا ہے کہ نام کاٹا ہے، میرے رب نے. اللہ اکبر، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ذکر اور وہاں ہوگا. ہماں میں تو اس کھاتے میں ہی نہیں تھا، اتنی بڑی جگہ میرا تذکرہ ہوا. اللہ اکبر. پھر وہ عرض کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام سے، کہنے لگے ایک آپ نے پیغام دے دیا، اب آپ میرا بھی ایک پیغام رب کریم کے حضور ناز عرض کر دیجئے گا. فرمایا وہ کیا؟ کہا عرض کیجئے گا مالک سے کہ مولا مجھے تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے. وہ جو میں نے ڈھلان کی بات کی تو اس لیے کی تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرا وجود بہت بڑا کر دے. آپ نے کہا ہے نا نافرمانوں کی لسٹ میں چلا گیا ہوں، اب جہنم میں جلوں گا، تو عرض کرنا کہ میرا وجود بڑا کر دے، بڑا، سارے دوزخ میں میں اکیلا ہی پورا ہو جاؤں. میرا نہیں دل کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ جہنم میں جلے، مجھے اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے. جب یہ لفظ کہے تو پیغمبر وہیں کھڑے تھے، اللہ نے وہی فرمائی، اس سے کہو تو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں. اس سے کہو تیرا گناہ بھی بخش دیا، تجھے دوبارہ ولی بھی بنا لیا، بغیر حساب جنت بھی دی، اور قیامت میں جس چیز کی تو سفارش کرے گا میں اسے بھی جنت عطا کرتا چلا جاؤں. شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے